الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ عید ہم سب کے لیے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے، اہل پاکستان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے حقیقی خوشیوں کی عید بنائے، لازوال مسرتوں والی عید بنائے، اور امت مسلمہ اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے، طرح طرح کی مشکلات اور مسائل میں وہ گھری ہوئی ہے، دشمنوں کی سازشیں اس امت مسلمہ کے خلاف چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات اور مسائل سے ہماری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اس عید سعید کو اس کا آغاز بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے تمام عبادتوں میں اور تمام تہواروں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اس کا خاص اہتمام کیا ہے کہ مسلمانوں میں جوڑ پیدا ہو، اتحاد اور اخوت اور برادرانہ جذبات پیدا ہوں۔ قرآن نے تو پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی لباس کو بھی پہنتے ہوں، کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی علاقے کے وہ رہنے والے ہوں، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ افریقہ کا مسلمان بھی ہمارا بھائی ہے، یورپ کا اور امریکہ کا مسلمان بھی ہمارا بھائی ہے، چائنا اور جاپان کا مسلمان بھی ہمارا بھائی ہے، کالے بھی ہمارے بھائی ہیں، گورے بھی ہمارے بھائی ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، ایمان سب کے دلوں میں ایک ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہم سب کے سب اکائی کے تحت ہیں، ایک ذات اقدس کے ماتحت ہیں، ایک رسول کے امتی ہیں، ایک حرم پاک کو قبلہ ماننے والے ہیں، بیت اللہ کو قبلہ ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی وہ محبتیں پیدا فرما دے جو اسلام چاہتا ہے، جس کا تقاضا ہمارے دین اسلام کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام امت مسلمہ کے لوگ ایک جسم کی طرح ہیں، پوری دنیا کے مسلمان کہیں بھی رہ رہے ہیں، وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر اس کے سر میں درد ہو، جیسے ایک جسم میں سر کا درد ہوتا ہے تو پورا جسم بےتاب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کہیں بھی ہو، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور جس کی بھی تو باقی مسلمانوں کو جن کو بھی خبر ہوگی وہ اسے بے چین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں وہی محبت اور اخوت پیدا فرمائے۔ دشمنوں نے ہم پر جو بہت بڑا حملہ کر رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اس اتحاد کو توڑا جائے، ہمارے اندر پھوٹ ڈالی جائے، کئی رنگ کی بنیاد پر، کئی نسلوں کی بنیاد پر اور قبیلوں کی بنیاد پر، کئی وطن کی بنیاد پر، کئی زبان کی بنیاد پر اور کئی فرقوں کی بنیاد پر۔ اسلام نے نہ فرقہ بندی کی کبھی اجازت دی اور نہ اس قسم کے پھوٹ کو کبھی برداشت کیا۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو
اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے تمام عبادتوں میں اللہ نے اجتماعیت کا رنگ رکھا ہے۔ نمازیں فرض کی ہیں 5، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کہہ دیا جائے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھ لیا کرو، ان کا نہ کوئی وقت مقرر ہے نہ جگہ مقرر ہے، گھر میں پڑھ لیا کرو، جہاں چاہے پڑھ لو، نہ جماعت کی ضرورت ہے نہ وقت کی پابندی کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، نماز کے وقت مقرر کے تاکہ ایک شہر کے لوگ ایک وقت میں نماز کا جب وقت ہو تو وہ نماز ہی میں مشغول ہوں پورے لوگ، اور مسجد میں آ کر نماز پڑھیں تاکہ ان کے اندر آپس میں بھائی چارہ پیدا ہو اور سب مل کر اللہ کے سامنے سر سجود ہوں، اس بات کا عملی طور پر بھی اظہار ہو کہ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے۔ نمازوں کے اندر بھی یہی بات رکھی گئی، روزوں کے اندر بھی یہی بات رکھی گئی۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی سال بھر میں تم 30 روزے رکھ لیا کرو، جب چاہو رکھ لو، اکٹھے رکھ لو یا تھوڑے تھوڑے ایک 2-4 دن چھوڑ چھوڑ کر رکھ لو، ایک مہینے میں کبھی چھوڑ دو تو روزے رکھ لو، 30 روزے پورے کر دو، یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر نہیں، اس کے لیے زمانہ مقرر کر دیا تاکہ پوری امت مسلمہ رمضان کے مہینے میں روزے ایک ساتھ رکھے، ایک روزے دار دوسرے روزے دار کی ضرورت کو محسوس کرے، دل میں بھائی چارہ بھی پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی گہرے ہوں، اس میں بھی اجتماعیت کی شان رکھے۔ حج کے اندر ایسی اجتماعیت کی شان رکھی کہ پوری امت کے لوگ ایک ہی بیت اللہ کے گرد آ کر طواف کرتے ہیں اور اس کا حج کرتے ہیں۔ تو یہ تب پھر زکوٰۃ کو مقرر کیا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ عید کے دن بھی یہ لازم کیا کہ فطرہ ادا کیا جائے آج کے دن، تاکہ آج کے دن کوئی غریب سے غریب مسلمان بھی کم از کم ایک دن کے لیے تو اس کو اس کا ذہن فارغ ہو جائے کہ آج مجھے میرے پاس گھر میں اتنا موجود ہے کہ میں اپنا خود کھا سکتا ہوں اور بچوں کو کھلا سکتا ہوں۔ اس بات صدقۃ الفطر واجب کیا، بلکہ اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز میں آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے تاکہ غریب بھائیوں کو پہلے سے مدد ملے، رمضان ہی میں ادا کر دے، اور اگر رمضان میں نہیں کیا تھا تو نماز میں آنے سے پہلے ادا کر دے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو نماز کے بعد فدیہ ادا کر کے یہ صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ یہ صدقۃ الفطر صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کو صدقۃ الفطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ سیدوں کو بھی صدقۃ الفطر نہیں دیا جاتا، زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی، ان کا حق تو یہ ہے کہ ان کو تحفے میں دے، کیونکہ سیدوں کی اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، ان کو زکوٰۃ کی بجائے ویسے تحفے میں دیں، ان کی خدمت میں پیش کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار چاندی ہو، جو اتنی قیمت کا سونا ہو یا اتنی قیمت کا سامان تجارت ہو یا اتنی قیمت کا ضرورت سے زائد سامان گھر میں موجود ہو، یا سب چیزوں کا مل ملا کر سب کی قیمت مل کر مجموعہ مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت برابر بن جاتا ہو تو آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو وہ تو دوسروں کو دے گا، خود لے گا نہیں۔ اور جس کی ملکیت میں اتنا مال بھی نہ ہو اور ضرورت سے زائد مال بھی اتنی قیمت کا نہ ہو، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی ہے، تو وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے، صدقۃ الفطر لے بھی سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر زکوٰۃ تو ایک آدمی پر واجب ہوتی ہے، باپ اگر مالدار ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ماں اگر مالدار ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو اس پر سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی، نابالغ اولاد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نابالغوں پر۔ لیکن صدقۃ الفطر جو ہے وہ انسان پر اپنا بھی واجب ہے، اپنی نابالغ بچوں کا صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، حتیٰ کہ صدقۃ الفطر عید الفطر کی رات میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس کا صدقۃ الفطر بھی باپ کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ادا کرے۔
بیوی اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا اس پر واجب ہے، لیکن ہمارے یہاں بیچاری خواتین کے پاس کوئی مال و دولت کو ایسا ہوتا نہیں، بہتر یہ ہے کہ شوہر ہی ان کی طرف سے ادا کر دیں، لیکن ان کو بتا دیں کہ تمہارا صدقۃ الفطر ہم نے ادا کر دیا ہے۔ بالغ اولاد کا صدقۃ الفطر باپ کے ذمہ واجب نہیں ہے، بالغ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے، ہر آدمی اپنا صدقہ ادا کرے، لیکن اگر باپ ان کی طرف سے ادا کر دے یہ بھی جائز ہے، مگر ان کو بتا دے تاکہ وہ نیت کر لیں کہ ہماری طرف سے صدقۃ الفطر ادا ہو گیا۔ صدقۃ الفطر کی مقدار اس سال جو دارالعلوم کی طرف سے حساب کر کے اعلان کیا گیا ہے 80 روپے کا اعلان کیا گیا کہ ایک صدقۃ الفطر 80 روپے ہے، لیکن 80 روپے کی آج کل آپ سمجھ رہے ہیں کہ قیمت کتنی کم رہ گئی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ 100 روپے دے دیں، نوٹ بنانے کی مشقت سے بھی بچ جائیں گے، لینے والے کو بھی آسانی، دینے والے کو بھی آسانی، لیکن اگر 80 روپے بھی دے دیں تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوگا۔ یہ عید الفطر انعام ہے، انعام کا دن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور رات جو گزری ہے لیلۃ العید، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ اس کو بہت سے لوگ اس کی قدر نہیں پہچانتے، اس کی فضیلت تقریباً اس جیسی ہے، اس سے قریب، لگ بھگ اس کے قریب ہے جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت ہوتی ہے۔ اس میں رات کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اگر پوری رات آدمی عبادت نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے مرد، اور عورتیں اپنے صحیح وقت پر عشاء اور فجر کی نمازیں گھروں میں ادا کریں۔ لیکن مشکل ہمارے یہاں اب یہ ہو گئی ہے کہ شاپنگ کا بازار گرم ہے، اور شاپنگ کا بازار اتنے بڑے پیمانے پر گرم ہے کہ یہ حد سے زیادہ گزر رہا ہے۔ اتنی بات تو خود شریعت نے چاہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات بھی ہیں کہ عید کے دن اچھے سے اچھے کپڑے جو تمہارے پاس موجود ہو وہ پہنے، اچھے سے اچھا لباس جو تمہارے پاس موجود ہو وہ پہنے، لیکن یہ نہیں کہا کہ خرید کے پہنو، اور نیا خریدنا ہی ضروری ہے اور پرانا بالکل پہننا ناجائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر کپڑا جو موجود ہو وہ پہن لے۔ اگر کسی کے پاس پیسوں کی گنجائش ہے اور پرانے کپڑے اس کے زیادہ اچھے نہیں ہیں، دل چاہتا ہے اچھے کپڑے پہننے کو، نیا خرید لیں، نئے جوتے لے لیں، لیکن یہ جو شاپنگ کا ایک بازار گرم ہے، پورا رمضان شاپنگ میں گزرتا ہے۔ بہت بڑی تعداد تو اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں میں ہوتی ہے، تراویح میں ہوتی ہے، عبادت میں ہوتی ہے، اور آخر عشرے میں بہت سارے حضرات اعتکاف میں ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ایک بڑی تعداد شاپنگ میں ہوتی ہے۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، اور شاپنگ کا بازار گرم ہے، اور پھر چلو شاپنگ کر لیں، عید پر اچھے کپڑے پہن لیں، لیکن مانگ مانگ کر، قرضہ لے لے کر نئے کپڑے بنانا، قرضہ لے لے کر جوتے نئے خریدنا، بھیک مانگ مانگ کر، زکوٰۃ مانگ، بھائی زکوٰۃ دے دو ہمارے بچوں کے لیے، عید کے کپڑے چاہیے، عید کے جوتے چاہیے۔ یہ اصل میں کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ مالداروں نے حد سے زیادہ اسراف کرنا شروع کیا عید کے موقع پر۔ انہوں نے جب بہتر سے بہتر کپڑے پہنے، نئے سے نئے سوٹ پہنے، ایسا سوٹ جو پہلے کبھی نہیں پہنا، ایسا ہونا ضروری ہے کہ نیا سوٹ ہو بالکل جو پہلے نہ پہنا ہو۔ عورتوں کے اندر کئی زیادہ، بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے۔ جب اتنا ہو گیا زیادہ تو ظاہر ہے کہ پڑوس کا اگر کوئی غریب بچہ ہے اس کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے بھی کپڑے نئے ملے، جوتے نئے ملے، لباس اچھا ملے، نیا ملے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ باپ سے مانگتے ہیں، ماں سے مانگتے ہیں، ماں باپ کے دل ٹوٹتے ہیں، وہ مجبور ہو کر پھر ایک حرام کام کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنا حرام ہے۔ سوال کرنا صرف اس وقت جائز ہوتا ہے جب آدمی مرنے لگے، اگر کھائے گا نہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، مر جائے گا اگر نہیں کھائے گا
ایسی صورت میں تو اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے، ورنہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بے تحاشا سوال کرنے والے مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں، اور اچھے خاصے کھاتے پیتے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ سوال کرتے رہتے ہمیں مکان بنانا ہے، ہمیں بچوں کے نئے کپڑے بنانے ہیں، جوتے بنانے ہیں، فلاں ہیں، لیکن یہ پورے معاشرے میں غلط طریقہ چل چکا ہے۔ کاش ہمارے مسلمان اس کا کچھ حل کریں، اور حل یہی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے طور پر اس بات کا عزم کرے کہ ہم عید کے موقع پر اسراف نہیں کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے، ایک حد تک اعتدال کے ساتھ اگر کپڑے بنانے ہیں، جوتے نئے خریدنے ہیں، لباس اچھا کرنا ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں تو کر لیں گے، مگر قرضہ لے کر نہیں کریں گے، بھیک مانگ کر نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پڑوس کو بھی دیکھیں، اپنے آس پاس کے غریب لوگوں کو بھی دیکھیں۔ اگر ان بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو نہ پہنیں، یا تو خود اپنے بچوں کے بھی نہ بنائیں، یا بنوائیں تو پھر ان کے بھی بنوا دیں۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلیل القدر محدث تھے۔ ہمارے دادا مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ہمارے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ بہت صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ پیشن کرتے تھے بارش نہیں ہوگی، نہیں ہوتی تھی، اعلان کرتے تو بارش ہوگی تو ہو جاتی تھی۔ تو ایسے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ ہم بھی جایا کرتے تھے ان کی خدمت میں، بچے تھے، اور بچوں کو جانے میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو مٹھائی ملتی تھی، ان کے پاس مٹھائی دیا کرتے تھے۔ ہمیں اس وجہ سے شوق ہوتا تھا، اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر تھا، دیواریں اس کی کچی تھی اور اس پر پتائی کی جاتی تھی، دارا لگا کر پتائی کی جاتی تھی، اور بارشوں میں وہ پھر کمزور پڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، تو ہر بارشوں سے بارش ہو کر ہر سال پتائی کرنی پڑتی تھی، کیا کرتے تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ہر سال اتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پتائی کرنی پڑتی ہے، اللہ نے اتنے پیسے تو آپ کو دیے ہیں، مقام کو ذرا پکا کر لیجیے۔ فرمانے کو ماشاء اللہ بڑی اچھی تجویز دی ہے، ماشاء اللہ بڑی سمجھداری کی بات ہے، مگر کیا نہیں۔ پھر ایک سال گزر گیا، پھر والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کچھ آپ نے پسند کیا تھا اسے، ہاں بھائی ماشاء اللہ تجویز بہت اچھی ہے، انشاءاللہ یہ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی کرنا چاہیے، اور پھر نہیں کیا، یہاں تک کہ 2-3 سال گزر گئے۔ حضرت والد صاحب نے پوچھا حضرت آپ نے اس کئی مرتبہ ارادہ کیا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کر لیں گے، کہنے کا وہ میرے ساتھ باہر نکلے، فرمایا کہ دیکھو اس محلے میں سارے گھر کچے ہیں، آس پاس کے سب گھر کچے ہیں، میاں صاحب کیا اچھا لگے گا اپنا گھر پکا بنا لے، محلے کے سارے گھروں کچے ہوں، وہ کیا میاں صاحب کو ایسا گھر کیسا اچھا لگے گا؟ نہیں، اس وقت نہیں بنا۔ پھر جب محلے کے گھر پکے بن گئے تو پھر اپنا گھر بھی پکا کیا، اس سے پہلے پکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمیں سب کو دے، اس جذبے میں ہم سب میں کمی ہے۔ میں یہ اپنے نفس سے بھی خطاب کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں، ہم سب کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، یہ جو غریبوں کی اولاد ہے ان کی بھی تو دل ہے، ان کا بھی تو شوق ہے، ان کا بھی تو جذبہ ہے، اور ان کے ماں باپ کا تو بھی تو دل چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھے اور خوش دیکھے، اچھا لباس میں دیکھے، تو اس کی خوشی میں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے۔ اور اس کا ایک ادنا طریقہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اہتمام سے ادا کیا جائے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، مزید بھی اہتمام کرنا چاہیے اپنے غریب بھائیوں کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ایک وعدہ ہے ہمارے نبی تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک خبر ہے، ایسی خبر ہے کہ وہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ بات صرف نبی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔
فرمایا کہ لا ينقص مال من صدقہ، مال میں صدقے سے کمی نہیں آتی، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ آدمی سوچے گا کہ بھائی صدقہ جب کریں گے کمی تو آئے گی، 1,00,000 میں سے 1,000 دیا تو 99,000 ہی تو باقی بچے، کمی تو آئی۔ 100 میں سے 1 دے دیا تو 99 روپے بچے، کمی تو آئی۔ مگر نبی کہتا ہے کہ کمی نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کہتا ہے کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ جو 99 باقی بچے اس کی ویلیو بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اس میں اتنے کام کرا دیتے ہیں جتنے 100 روپے میں پورے میں ہوتے یا 1,00,000 میں پورے ہوتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کام کروا دیتے ہیں۔ اور جب صدقہ نہیں کرتا آدمی، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، تو پھر مال میں بے برکتی آتی ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے 1,000 روپے کا کام نہیں ہوتا۔ خرچ کیا لاکھ، مثلا ایک بیماری آ گئی، کسی بچے کو بیمار ہو گیا، ایک غریب کا بچہ ہے، اس نے 20-25 روپے کی دوا لے کر 1 دن 2 دن خوراک کھائی، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، حلال کھانے والا ہے، برکت اللہ نے اس کے پیسے میں دے رکھی۔ ایک مالدار کا بیٹا ہے، بچہ ہے، اور وہ لکھپتی ہے، مگر اس کے مال میں حرام ملا ہوا ہے، ناجائز ملا ہوا ہے، زکوٰۃ وہ نہیں دیتا، تو کیا ہوگا؟ بخار ہوگا، نزلہ ہوگا، بخار بگڑ گیا، معلوم ہے کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹیسٹ میں پیسے برباد ہو رہے ہیں، معلوم ہوگا کہ ٹائیفائڈ ہے، اب ٹائیفائڈ کا علاج ہو رہا ہے، ٹائیفائڈ ہوتے ہوتے مطلب ہے کہ ٹائیفائڈ بگڑ گیا ہے، اب ہسپتال میں داخل ہوں گے، ایک دھندا ہزاروں لاکھوں روپے کا خرچ، تو ایک کا لاکھوں خرچ ہو گیا، ایک کے 10-20 روپے میں کام ہوگی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آدمی جو اپنے رزق کو حلال رکھتا ہے تو پیسے میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ تھوڑے پیسے میں بہت کام ہو جاتے ہیں، اور جب حلال مال نہیں ہوتا، بھی اپنے پاس حرام بھی ملا ہوا ہوتا ہے، تو پھر ایسی بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے کہ لاکھوں خرچ کر کے بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تو بھائی اس جذبے کے ساتھ کہ صدقے میں کمی نہیں آئے گی، صدقۃ الفطر تو ضرور ادا کرنا ہی واجب ہے، ویسے بھی نفلی طور پر صدقہ کرتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کوئی بیمار ہو جائے صدقہ دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے آفتیں دور ہوتی ہیں۔ کوئی گناہ ہو جائے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، تو صدقے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، بلکہ 5 منٹ اوپر بھی ہو گئے، 6 منٹ۔ اب میں نماز کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہاں، میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا، خوشخبری یہ ہے کہ عید کی رات کو اللہ تعالیٰ نے انعام کی رات قرار دیا ہے، اور اس عید کے دن کو انعام کا دن قرار دیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ روزے رکھتے ہیں، رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب عید آتی ہے تو عید کی نماز کی طرف آتے ہیں، تو فرشتے راستے میں ان کے جتنے موڑ ہیں ان کے نکڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب یہ جمع ہو جاتے ہیں عید کی نماز میں، اور اللہ نے ہمیں جمع کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کر کے فخر کے طور پر فرماتے ہیں، فخر کے طور پر۔ فرشتے کون؟ جنہوں نے اس بات پر تعجب کیا تھا کہ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں آپ، جو فساد پھیلایا تھا دنیا میں۔ اللہ نے بتایا تھا نا، انی زائد فی الارض خلیفہ، میں اپنے زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے دیکھا کہ کون بن رہا ہے، وہ آدم بن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ ایسے وہ خلیفہ بنا رہے ہیں کہ یہ تو اس کی جو اولاد ہے یہ تو فساد پھیلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں معلوم ہے، اور لو امتحان لے لو۔ پھر امتحان بھی ہو گیا، لمبا قصہ ہے۔ آدم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔
تعظیمی سجدہ تھا، یہ عبادت کا سجدہ تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور ان کی خصوصیت ہے۔ خیر، سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے، ابلیس کو عار آئی، اس نے انکار کر دیا، مردود بنا۔ تو وہ فرشتے جن کو اعتراض ہوا تھا اس بات پر کہ کیسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں، ان فرشتوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو، انہوں نے رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھے، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، راتوں کو نیند پر قابو رکھا اور تراویح پڑھی، دعائیں کی، اور اب یہ فریاد کرتے ہوئے اور مجھ سے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ فخر کے طور پر فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں وہ، ان کا کیسا کمال ہے، تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر بندوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اچھا، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ اس غلام کو کیا کرنا چاہیے جو اپنے ذمے کا سارا کام پورا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو پورا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ خطاب کر کے بندوں سے کہتے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، ہم کانوں سے نہیں سن رہے، مگر میرے نبی نے بتا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے آئے ہو اور میں قسم کھاتا ہوں اپنی عزت کی، اپنی بڑائی کی، اپنے کمال کی، کہ تمہاری میں نے مغفرت کر دی، اور تم جاؤ اس حالت میں کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں میں نے۔ یہ ہے خوشخبری جو اس عید کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مورد بنائے، اور مگر یاد رکھیے حرام مال سے جو کسی نے صدقہ ادا کیا یا زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ تو شاید ادا ہو جائے لیکن ثواب نہیں ملتا، برکتیں نہیں ہوتی۔ حرام مال سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ عید کا طریقہ سمجھ لیجیے، عید کی نماز یوں سمجھ لیجیے کہ تقریباً جمعہ کی نماز کی طرح ہوتی ہے، 2 رکعتیں، فجر کی نماز میں بھی جیسے 2 رکعتیں، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی، 2 رکعتیں بس ہوتی ہیں بغیر اذان اور اقامت۔ 2 رکعتیں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں یا جمعہ کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر 6 مرتبہ مزید کہا جاتا ہے، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں زائد ہوتی ہیں۔ پھر دونوں رکعتوں میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ پہلی رکعت میں امام جب شروع کرتا ہے نماز کو، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ بھی شروع کریں گے، اور پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے آہستہ سے، آپ بھی آہستہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام 3 مرتبہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے گا، پہلی مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا اور آپ آہستہ آواز سے آہستہ اللہ اکبر کہیں گے، اور ہاتھ دونوں مرتبہ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لیں گے کیونکہ اب قرأت ہونے والی ہے۔ پھر امام قرأت کرے گا جس طرح فجر کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں قرأت کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت اس کے ساتھ کچھ اور سورت پڑھے گا، پھر رکوع، پھر سجدہ، دونوں سجدے، اور دونوں سجدوں کے بعد پھر اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ یہ سب عام نمازوں کی طرح، جمعہ کی نماز کی طرح ہوگا۔ اب دوسری رکعت میں جب کھڑے ہو گئے تو یہاں اب پہلے قرأت ہوگی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورت، اور تکبیریں قرأت کے بعد ہوں۔ یہ پہلی رکعت ہے اور دوسری رکعت میں فرق ہے۔
پہلی رکعت میں 3 تکبیریں جو زائد تھیں وہ قراءت سے پہلے تھی، اب دوسری رکعت میں یہ 3 تکبیریں قراءت کے بعد ہوں گی، اور تینوں مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے تینوں مرتبہ، اور اس کے بعد پھر وہیں سے رکوع کے لیے اللہ اکبر، رکوع کی تکبیر کہہ کر، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا ہی جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اور باقی نماز عام نمازوں کی طرح ہوگی، جمعہ کی نماز کی طرح ہوگی، فجر کی نماز کی طرح ہوگی۔ تو پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں بھی تھوڑا سا فرق ہو گیا نا۔ ایک فرق تو یہ ہوا کہ وہ تکبیریں 3 تکبیریں پہلی رکعت میں جو ہوتی ہیں وہ سبحانک اللہم کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے ہوتی ہیں، اور 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور دوسری رکعت میں یوں ہوتا ہے کہ وہ 3 تکبیریں قراءت کے بعد ہوتی ہیں، اور ہاتھ تینوں تکبیروں کے بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں، باندھتے نہیں ہیں تکبیروں کے بعد، کسی آخری تکبیر کے بعد بھی نہیں باندھتے، اور پھر رکوع اور سجدہ۔ اس کے بعد نماز کے بعد معمول کے مطابق دعا ہوگی، اور اہتمام سے دعا کرنی چاہیے۔ اس وقت ہمارا ملک اور تمام عالم اسلام اور پوری امت مسلمہ طرح طرح کے مسائل میں گرفتار ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے بہت سارے بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ نماز کے بعد اہتمام سے دعا ہوگی، نماز کے بعد پھر خطبہ ہوگا عید الفطر کا۔ جمعہ کا خطبہ تو نماز سے پہلے ہوتا ہے، عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، اور یہ خطبہ بالکل اسی طرح ہوگا، باقی کہ اذان تو نہیں ہوگی اس خطبے کی، لیکن یہ کہ اس میں 2 خطبے ہوں گے، جس طریقے سے کہ جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں، پہلے کھڑا ہوتا ہے امام، خطبہ دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، دوسرا خطبہ دیتا ہے۔ تو خطبے کو سننا بھی ضروری ہے، یہ بھی خطبہ بھی نماز عید کا ایک حصہ ہے، اور عید الفطر کے اس خطبے کے بعد یہ مجلس برخاست ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں کی طرح واپس لے جائے جن کے بارے میں اعلان ہے کہ تمہاری بخشش کر دی ہے ہم نے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اعلان کا مورد بنا دے۔ اتنا خیال رکھیے کہ واپس جاتے ہوئے اس سنت پر بھی عمل کریں کہ آتے ہوئے تو آپ جس راستے سے آئے تھے آئے گئے، واپسی میں راستہ کچھ بدل دیجیے، جتنا ہو سکے بدل دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت سکھائی ہے کہ راستے بدل کر جائیں تاکہ مسلمانوں کا اجتماع زیادہ سے زیادہ نظر آئے، شیطان کو اور زیادہ تکلیف پہنچے کہ اس نے بہکانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ بندے سب اللہ کے پاس آئے ہوئے تھے، تو اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ تیسری بات یہ کہ جو نہایت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ واپسی میں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ کسی کو آپ سے ادنا تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دھکا نہ لگے، کسی کو کہنی نہ لگے، کسی کو ڈانگ آپ کی نہ لگے۔ اس میں ہوتا کیا، عید کے بعد مسافے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، مسافہ کرنے میں بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اچھا بہت سے لوگ تو معانقے کی کوشش کرتے ہیں، گلے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ عید کے بعد گلے ملنا کہیں ثابت نہیں ہے سنت میں، صحابہ کرام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ تو ایک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عید کے دن معانقہ کرنا، گلے ملنا بھی ضروری ہے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب اگر معانقہ کرنے لگو گے اتنے آدمی مل کر تو آپ دیکھ لیجیے اس مجمع کا کیا حشر ہو جائے گا۔ تو ایسی بدنظمی کی باتیں دین نہیں سکھاتا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فطری باتیں سکھائی ہیں ہمیں۔ تو اور مسافہ کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے اس نماز کے بعد۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام سے مسافہ کرنا بڑا ضروری، بالکل ضروری نہیں ہے۔ ہر مسلمان سے مسافہ کرنے میں ثواب ملتا ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، اگر امام سے کرنا چاہتے تب بھی کر لیں، لیکن یہ تو مستحب ہے۔ لیکن اس مستحب کرنے کے لیے کسی کو کوہنی مارنا یہ حرام ہے، کسی کو گھٹنا مارنا یہ حرام ہے، دھکا دینا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ایک عزت ہے
آپ اس کی عزت مجبور نہ کیجیے. بہت سے لوگ مسافہ کرنے کے لیے دوسرے پیچھے سے آ کر دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ ٹیک کے پھر مسافہ کرنا چاہتے ہیں. میں ایسے حضرات سے معذرت کر لیا کرتا ہوں کہ بھائی تم نے اس کے کندھوں کو کیوں استعمال کیا؟ تمہیں کس نے اجازت دی تھی؟ پیچھے سے آ کر اس کے کندھوں پر بوجھ ڈالو اور پھر مجھ سے مسافہ کرو. ان تمام غلط باتوں سے بچنا چاہیے. مسلمانوں کو مہذب اور شائستہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.